بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی، سونے کے بعد انسان کی روح کہاں ہوتی ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندے خدا، یاد رکھنا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ سونے کے بعد انسان کی روح انسان کی سوچ اور کائنات کے اختتام تک سفر کرتی رہتی ہے، لیکن افسوس انسان اللہ کے اس معجزے سے ناواقف ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، کیسا معجزہ؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، نیند ایک معجزہ ہے۔ اگر انسان نیند کی گہرائی اور حقیقت سے واقف ہو جائے تو وہ اپنی روح سے آنے والے وقت سے واقف ہو سکتا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب انسان زندگی کے مسائل کے بارے میں سوچ کر اداس ہو کر سوتا ہے یا اللہ کی کسی مخلوق کے بارے میں برا سوچتا ہے تو اس کی روح سونے کے بعد جسم میں دبی ہوئی رہتی ہے اور یوں وہ نیند میں بھی اپنے مسائل میں ہی الجھا رہتا ہے۔ لیکن جو انسان زندگی کے مسائل کو درگزر کر کے اللہ پر یقین رکھ کے اطمینان سے سوتا ہے تو اس کی روح کائنات سے جڑ جاتی ہے اور یوں وہ دنیا میں جہاں چاہے جانے لگتی ہے۔ تبھی بعض مرتبہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جہاں میں آج آیا ہوں شاید یہاں پہلے بھی میں آ چکا ہوں، اگرچہ اس کا جسم پہلے اس جگہ پہ نہ آیا ہو، لیکن نیند میں اس کی روح وہاں سے ہو کر آئی ہوتی ہے، تبھی اس کا اثر اس کے دماغ پر باقی رہتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری روح کائنات پہ اختیار رکھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندے خدا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری روح کائنات پہ اختیار رکھے اور وہ چیزیں جو تم جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے وہ سوتے ہوئے دیکھ سکو تو سونے سے پہلے ہر اس انسان کو معاف کر کے سویا کرو جس نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ کبھی بھی اپنے دکھ درد یاد کر کے نہ سویا کرو، اللہ پر یقین اور اس کا شکر گزار ہو کر سویا کرو۔ جیسے جیسے تمہاری نیند پرسکون ہوتی جائے گی ویسے ویسے تمہاری روح اطمینان میں رہے گی اور یوں رفتہ رفتہ تم اپنی روح کے سفر سے نیند میں آنے والا وقت دیکھنے لگو گے۔